السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 28۔ سورۃ البقرہ کی آیات ہے 182 سے لے کر 186 تک۔ پہلی آیت جو ہے اس کا تعلق گزشتہ صفحے سے ہے، جس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ وصیت جو حکم منسوخ ہو چکا تلاوت ہو رہی ہے، تو پہلی آیت اسی میں شمار ہوگی، اور پھر اس کے بعد رمضان کے فرض روزوں کا ذکر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ تو جسے اندیشہ ہو وصیت کرنے والے سے طرفداری کا، جنفن یعنی جب اس نے وصیت کی تو سامنے جو سننے والے تھے کوئی تھا، تو اس نے دیکھا کہ طرفداری کر رہا ہے، او اثمن یا حق تلفی کر رہا ہے کسی کی، تو اس کے مرنے کے بعد جب ورثہ میں بیٹھا تو فاصلح، تو اصلاح کی ان کے درمیان اور سمجھایا کہ یہاں حق تلفی ہو رہی ہے، طرفداری، تو فلا اثم علیہ، ایسے شخص پر کوئی گناہ نہیں، یہ اس نے اصلاح کی ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اب روزوں کی فرضیت سنیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، کتب فرض کیے گئے تم پر روزے، صیام صوم کی جمع، جیسے کہ فرض کیے گئے تھے تم سے پہلی امتوں پر، مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، بن جاؤ۔ پہلی بات یہ کہ روزے صرف ہم پر ہی نہیں بلکہ پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، البتہ روزہ رکھنے کا طریقہ مختلف تھا، ٹائم، کیفیت، جسے آپ جان چکے ہیں کہ شریعت موسوی اور شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق تھا جی۔ اور مقصد کہ انسان اپنے آپ کو چند گھنٹوں کے لیے حلال چیزوں سے محروم کر لیتا ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے، تو اپنے اندر گویا کہ جذبہ پیدا کرتا ہے تقوی کا، پرہیزگار ہونے کا جی، بننے کا، تو اسے ذہن میں رکھیے۔ اب یہ روزے کتنے؟ ایاما معدودات، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ توجہ سے سنیں، کئی مسائل ہیں، گنتی کے چند دن، ایک ماہ کے روزے۔ اب اگر کوئی تم میں سے بیمار ہے یا سفر میں ہے تو ظاہر ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو شمار کرو دوسرے دنوں میں۔ کیا مطلب کہ 3 دن سفر میں تھے، 3 دن بیمار تھے، یا 10 دن بیمار سفر، تو ان کی قضا دوسرے دنوں میں کرو۔ تو رمضان کے روزوں کی قضا کا حکم روزوں کی فرضیت کے ساتھ ساتھ ہے۔ جہاں فرض کیے گئے وہاں بتلا دیا گیا کہ بیماری اور سفر کی حالت میں اگر تم نے روزے چھوڑے تو قضا کرو دوسرے دنوں میں۔ نمازوں کے قضا کا ذکر نہیں ہے، تو پھر لوگوں میں یہ چلن ہوا ہے نا قضاء عمری، تو سورہ نساء کی آیت نمبر 103 پڑھیں، ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا۔ کیا مطلب کہ یقینا نماز مقررہ وقت میں ادا کرنا فرض ہے جی۔ تو نمازوں کے تعلق سے مقررہ وقت میں فرض، مقررہ وقت میں، اور روزوں کی اجازت ہے، لہذا قضاء عمری یہ لوگوں نے اپنی طرف سے نہیں ایجاد کی ہے، اسے نوٹ کر لیں۔ بہرحال ہم اس صفحے کی طرف لوٹتے ہیں۔ اور جو لوگ، اب ایک اور مسئلہ، یعنی یہ تو بیمار اور مسافر کے لیے سہولت دی گئی، اور جو لوگ بڑی مشقت سے رکھتے ہیں روزہ
بھائی بوڑھے لوگ بڑی دقت ہوتی ہے انہیں، تو انہیں چاہیے کہ بجائے روزے کے ایک مسکین کو کھانا کھلائے، اس کا نام کا فدیہ۔ اب یہاں دو چیزیں یاد رکھیں، روزے کی قضا یا فدیہ، دونوں کو جمع نہیں کیا گیا۔ بھائی ایک شخص روزوں کی قضا بھی دے اور فدیہ بھی دے، ایسا نہیں کہا گیا، یا فدیہ دے یا قضا۔ تو جو کوئی فمن تطوع خیرن، جو ذوق سے شوق سے نیکی کرتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے، مطلب یہ کام شوق سے کرنا ہے۔ اور یہ کہ تم روزہ رکھ لو، مطلب ہے کہ جو مشقت جنہیں ہو رہی ہے نا، اگر یہ روزہ رکھ بھی لیں یعنی برداشت ہو رہا ہے تو بہتر ہے ان کے لیے۔ بس ذرا سی تکلیف ہوئی تو ترک کر دیا، نہیں، دیکھیں، آزمائیں اگر تم جاننا چاہتے ہو۔ اب رمضان کے تعلق سے تو سن لیجئے ہم کیا پڑھ رہے ہیں، دیکھیے، شہر رمضان، رمضان پڑھ رہے ہیں ہم، رمضان نہیں، دو خامیاں نہیں، رمضان نہیں، رمضان۔ دوسری چیز، پورے قرآن شریف میں یہ رمضان اسی جگہ پر اسی آیت میں ایک ہی دفعہ آیا ہے، اب اس کے بعد نہیں ملے گا، تو اسے یاد کر لیں۔ رمضان، شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا، رہنمائی ہے لوگوں کے لیے یا رہنما ہے لوگوں کا، اور ہدایت کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہے، اور فرقان حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ اب یہ کہ اس کا آغاز رمضان سے ہی ہوا، جی، تو جو کوئی پائے تم میں سے اس ماہ کو، تو اسے چاہے کہ روزہ رکھے، جی، رمضان میں پہنچ گئے روزہ رکھو۔ اب پھر اور جو کوئی بیمار ہے یا سفر میں تو دوسرے دنوں میں وہ روزے رکھے۔ کیوں ایسا اللہ نے کیا ہے؟ تاکہ تمہارے اندر آسانی پیدا کرے، اور تمہارے وہ ارادہ کرتا ہے کہ آسانی کا تمہارے ساتھ، تنگی کا نہیں، اور تاکہ تم اس عدت کو پورا کرو، یعنی 30 روزے یا 29 کچھ چھوٹ گئے تو رمضان کے بعد رکھ کر اس گنتی کو پورا کرو، اور اللہ کی بڑائی کرو اس بات پر جس کی تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر کرو۔ تو یہ روزے کے تعلق سے ہے۔ پھر دوسرے صفحے پر بھی روزوں کے تعلق سے ذکر ہوگا، مگر درمیان میں اللہ تبارک تعالیٰ ایک اور بات پیش کر رہے ہیں، سنیے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب تم سے میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں، کہہ دو میں تو بہت قریب ہوں، اور قریب کا مطلب ہم آپ کو بتا چکے ہیں، اسمع و ارا، اللہ تعالیٰ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ اجیب دعوت الداعی، یہ داعی اسم فاعل ہے، پکارنے والے کی پکار کو وہ سنتے ہیں جب وہ پکارتا ہے۔ تو کوئی پکارے اللہ کو تو وہ سنتا ہے، یہ میرا طریقہ کار ہے، میں بہت قریب ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو لوگوں کو چاہیے کہ میرے حکموں کو، میری باتوں کو مانیں اور مجھ پر یقین کریں، ایمان لائیں، تاکہ وہ رشد و ہدایت کی باتیں سمجھ سکے۔ لعلہم یرشدون، اللہ اللہ، بھلائی، بھلے۔ دیکھیے ایک تو ہدایت ہے کہ راہیاب ہوئے، ہدایت پائی، اور یرشدون بھی وہی ہے، نیک راستہ اپنائیں۔ تو آج کے اس صفحہ پر ہم نے ایک آیت جو ہے پچھلی وصیت کا جو آیت منسوخ ہو چکی ہے لیکن پڑھی جاتی ہے، اس کا تتمہ کیا، اور اس کے بعد آپ کو جو آج رمضان کے روزوں کے تعلق سے کچھ مسائل
نص قرآنی سے، ہم نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا۔ فدیہ یاد رکھیں، فدیتن طعام مسکین، جی، اور قضا روزوں کی، نہ کہ نمازوں کی، قضاء عمری کوئی چیز نہیں۔ تو آج اتنا ہی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔